أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي اللهم صل سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا صلوات سے دعا وہ ہیں رب ذوالجلال آپ سب لوگوں کی اور جہاں کہیں بھی مجلس اللہ ہو رہی ہیں پروردگار عالم سب کی نیک عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی مریض ہیں پروردگار عالم سب کو شفائے کلی و عاجلہ عطا فرمائے اور بالخصوص ریاض جعفری صاحب جو کہ آپ جانتے ہیں منتظمین میں سے ہیں اور وہ خاص ایک اہمیت رکھتے ہیں پروردگار عالم ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے خمسہ مجالس الوداع عزائے مولائے حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور آج اس کی دوسری مجلس ہے اور اس موقع کی مناسبت کے اعتبار سے جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے اور ہمارا موضوع گفتگو ہے اسوہ حسنہ اور عرض کل بھی کیا تھا کہ اسوہ حسنہ کی ضرورت کیوں ہے اس پر مزید بھی آج گفتگو ہوگی طریقہ کار کے مطابق یہ ہے کہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک یقیناً اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے لِمَنْ يَرْجُ اللَّهَ اس کے لیے نمونہ عمل ہے جو اللہ پر امید رکھتا ہے وَالْيَوْمَ الْآخِرِ اور روز آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ یہ ہے ظاہری آیت کا ترجمہ اور اسی کے ضمن میں آپ کی خدمت میں گفتگو ہماری کل جو جاری و ساری ہوئی کل ہم نے اس کی ضرورت پر ذکر کیا تھا کہ بالآخر اسوہ کی ضرورت کیوں ہے تو ظاہر ہے کہ کیونکہ انسان عرض کیا کہ بالقوہ آیا ہے اس دنیا میں
یعنی استعداد لے کر آیا ہے، صلاحیت لے کر آیا ہے، اور اسے کمال تک پہنچنا ہے، انسان بننا ہے۔ تو انسان بننے کے لیے اس کے سامنے کسی آئیڈیل کا، کسی نمونہ عمل کا ہونا ضروری ہے، یہ ہے اس کی ضرورت۔ اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں مزید بیان کرتے رہیں گے، لیکن آج اس حوالے سے بھی گفتگو کرنا مناسب ہے کیونکہ سرنامہ کلام جس آیت کو قرار دیا گیا ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور سورہ احزاب اپنے معنی سے بھی بالکل واضح ہے کہ یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو، جیسا کہ آج لفظ حزب اللہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال حزب کی جمع ہے احزاب، یعنی گروہوں والا سورہ، یعنی اگر یوں دیکھا جائے اس کا دوسرا نام سورہ اسے حوالے سے احزاب ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ آج کی گفتگو اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اس سورے کا اپنا تعارف کیا ہے؟ اس سورے کا تعارف یہ ہے کہ اس کا جیسے کہ نام عرض کیا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ سورہ احزاب، جبکہ اس کا دوسرا نام بھی ہے اور دوسرے ناموں سے بھی یہ پہچانا جاتا ہے، لیکن معروف ترین نام کیا ہے؟ سورہ احزاب۔ اور اس سورہ احزاب کی خصوصیات کچھ اہم طور پر ذکر ہوئی ہیں، اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سورہ احزاب کی تلاوت کا ایک اجر اور ثواب رکھا گیا۔ جو شخص، توجہ رہے گی، جو شخص سورہ احزاب کی تلاوت کرتا رہے گا، ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ، روایت کے بارے جملے ہیں، اور ازواج پیغمبر کے ساتھ رہے گا۔ اب رہے گا سے مراد رہے گی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ازواج رسول کے ساتھ تو ظاہر ہے خواتین، اور وہاں بہرحال یہ ہے کہ مقام میں نہ محرمیت نہیں ہے، وہ مقام ایک الگ سے ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا پیغمبر کے ساتھ رہے گا۔ اب یہ تو ہے اس کا اجر اور ثواب، لیکن اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے تو اس سورہ کا تعارف کیا ہے؟ اس سورہ کا تعارف اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی 73 آیتیں ہیں۔ تعارف کے اعتبار سے ذرا رہے، 73 آیتیں ہیں، اور پھر تقسیم کی جاتی ہے سورتوں کو کہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس سورت کو کہا جاتا ہے یہ سورہ مدنی ہے، یعنی مکی کے مقابلے میں سورہ مدنی کہلاتا ہے۔ اور پھر جو ترتیب مکتوبی ہے، دیکھیے الفاظ پر غور رہے گا، جو ترتیب مکتوبی ہے، جو ہمارے پاس ابھی مکتوب قرآن موجود ہے، اس کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 33واں، یعنی 33 اس کا نمبر ہے جو مکتوب قرآن ہے۔ لیکن جو نزول کا اعتبار ہے، نزول قرآن اور ہے اور ترتیب مکتوبی اور ہے، یہ علوم قرآن کے ساتھ چیزوں کا تعلق ہے۔ اور دیکھیں میں نے کچھ اس طرح سے گفتگو کو آغاز اس طرح سے کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر اہل علم پڑھتے رہتے ہیں اور اہل علم کو آپ سوال کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے میں اس انداز کو اپنا رہا ہوں۔ بس یہ ہے کہ یہ سورہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 90، یہ ہے اس اعتبار سے تعارف۔ لیکن اب اس کے بعد اس سورت کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں؟ اس کے اندر بہت ہی اہم ترین، مشہور ترین آیات موجود ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا ہے 73 تو کل آیات ہیں، لیکن اس کے اندر بہت جو مشہور آیات ہیں جن کو ہم نے بہت سنا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہ جاتا کہ یہ کس سورت کی آیت ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ ذرا تھوڑا
گفتگو کر رہا ہوں، اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سماع کے ساتھ بیان بھی بڑھتا رہے گا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے اس کی جو آیت ہے، پہلی ابتدا جو ہو رہی ہوئی ہے، یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لا تطیعوا الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یعنی اس اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ اس سورت کی ابتدا کچھ یوں کر رہا ہے کہ جیسے سورہ برات کی ابتدا۔ سورہ برات کے اندر برات من المشرکین کہا گیا ہے، یہاں پر یوں انداز ہے کہ اللہ اپنے نبی کو بلا رہا ہے، اور اس انداز سے یہ ہے میرے نبی کا انداز، بہت ہی عجیب و غریب انداز سے پکارتا ہے۔ کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی بھی یا محمد نہیں کہتا۔ یہ ہے مقام رسالت کا وہ مقام کہ کسی بھی انداز میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ لب و لہجہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے ناز برداری، کیونکہ یہ اللہ کا وہ نبی ہے جو محبوب بھی ہے، محب بھی ہے۔ یہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ اس سے بھی محبت ہے، اس انداز سے کرتا ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا کہا گیا یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، لا تطیع، یعنی اطاعت نہ کرنا کس کی؟ کافرین کی اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یاد رکھنا اللہ کی ذات یقیناً وہ ذات ہے جو صاحب علم بھی ہے اور حکمت والی ہے۔ در حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر سرور، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ ہے پہلی آیت۔ اب اسی طرح سے کچھ میں نے کہا ہے کہ اس کے اندر بہت ہی مشہور اور اہم آیات ہیں، اور آپ لطف لیں گے اس انداز سے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے اولو الارحام، توجہ رہے، اولو الارحام آیت ہے۔ دیکھیے جیسے کہ سورتوں کے نام ہوتے ہیں اسی طرح سے آیتوں کے بھی نام ہیں، اور انہی آیات کے نام سے آپ کی خدمت میں آیتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور آیتوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ چھٹی آیت اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد یوں ہو رہا ہے، النبی اولا، یعنی نبی اولا ہے من انفسہم، یعنی نبی تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہے، یعنی النبی بالمؤمنین اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اس اعتبار سے یہاں پر بیان یہ کیا جا رہا ہے، بندہ توجہ فرمائے گا کہ نبی کی ذات تمہاری جانوں سے تم پر اولا بالتصرف ہے، یعنی تمہاری جانوں پر اس کا حق زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو نبی کو اس انداز سے پہچانا جائے کہ نبی جانوں سے زیادہ طاقت اور پاور رکھتا ہے تمہاری جانوں پر، کہ تم جس کو سوچ سکتے ہو کہ یہ شے میری ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ آنکھ میری ہے، تمہاری پوری جان پر نبی اولا بالتصرف ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا پیغمبر کے لیے جب یہ قرآن کی آیت موجود ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی اولا بالتصرف ہے، تو اب یہیں پر یہ تھا کہ یہ آیت نے بیان کیا، اور ادھر سے ساتھ پیغمبر کی اس حدیث نے آ کر ساری بات کو روشن کیا۔ یہاں پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔
اب لوگوں نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ دوستی کا معنی بھی اگر آیت دوستی کے معنی میں ہوتی تو اس انداز میں نہ ہوتی. کیا کہا جا رہا ہے؟ النبی بالمؤمنین انفسهم، یعنی کیا ہے کہ نبی ان سے زیادہ ان کی جانوں کے اوپر اولا بالتصرف ہے. تو جب یہاں پر آپ اولا بالتصرف کا معنی کرتے ہیں تو وہی معنی تو آیت اس کے بعد دیا جائے گا جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس معنی میں یہ آیت ہے اسی معنی میں یہ روایت ہے. اور اسی وجہ سے خطبہ غدیر کے اندر بھی پیغمبر نے بارہا اس کو ذکر فرمایا. تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو مفصل موضوع ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ الگ الگ سے یہ گفتگو چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب دوسرے مقام پر یہ ہے کہ یہ چھٹی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب اسی طرح سے جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس کا نام ہے اسوہ، یعنی آیت اسوہ ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے اور آیت بھی یہی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی پیغمبر کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی ذات یعنی اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. جب نمونہ عمل ہے تو کس کے لیے؟ لمن یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، یعنی اللہ پر بھی امید رکھتا ہے، روز آخرت پر بھی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے، روز آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے. یعنی اول اور آخر، مبدأ اور منتہا کو اللہ یہ بیان کر کے بتا رہا ہے کہ اس کے لیے نمونہ عمل ہے جس کے سامنے توحید سے لے کر قیامت تک مکمل اعتقادات موجود ہوں، جن کے سامنے مکمل عقیدہ موجود ہوگا، یعنی توحید سے لے کر قیامت تک جو مانتا ہوگا اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے ہوگا، اس کے لیے نمونہ عمل ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں. جن کے لیے یہ انتہائی شک ہے، کل کی گفتگو میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کس کے لیے نمونہ عمل ہے، تو یہ ہے کہ ایک یہاں پر یہ ہے کہ کیا کرتا ہوگا؟ اللہ پر اسے امید اور یقین ہوگی، اور پھر روز آخرت پر وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا یقین کے ساتھ زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہوگا. تو یہ ہے آیت اسوہ. اب اسی طرح سے آیت ختم نبوت، میں یہ ابھی اس کی جو سرخیاں ہیں وہی گنوا رہا ہوں، جو اس صورت کے اندر جو اہم ترین آئی ہے آیت اس کے اوپر ذکر کر رہا ہوں. اسی طرح سے آیت ختم نبوت بھی اسی آیت سورہ کے اندر موجود ہے. وَمَا كَانَ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی کیا بیان فرما رہا ہے؟ اس اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ ختم نبوت رکھتا ہے. یعنی ختم نبوت کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ آیت بھی اسی سورہ کا جز ہے. جب اسی سورہ کا جز ہے تو اب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات ختم نبوت کے اعتبار سے قرآن کی نص موجود ہے. اب اگر قرآن کی نص سے کوئی خلاف جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس آیت کو جب اگر کوئی چھوڑے گا تو گویا کہ اس نے پورا قرآن چھوڑ دیا. تو اب یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی آیت بھی اسی کے اندر موجود ہے. بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری آیتیں مفصل ہیں، لیکن اسی طرح سے بہت ہی مشہور و معروف آیت جو ہمارے بچے کو بھی یاد ہے، جسے آیت تطہیر کا سلامت رہے. آیت تطہیر بھی اسی قرآن ہی کا جز ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی یہاں پر اسی سورت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم صورتیں آیتیں موجود ہیں. کیا ہے کہ آیت تطہیر بھی اسی سورہ کا جز ہے جو اپنے طور پر ایک مستقل موضوع ہے، جس کے اوپر
اوپر الحمدللہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور آپ سننے والے سماعت کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز بھی اسی کے سورہ کے اندر موجود ہے. اب ایک اور آیت اور اسی طرح سے چند آیتیں اور بھی ہیں. بہرحال اسی طرح سے بہت ہی آیت مشہور و معروف ہے وہ آیت صلوات. وہ سورت بھی اسی سورت کے اندر آیت موجود ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سب سے پہلے علی بات ہے. یعنی اللہ کیا کرتا ہے؟ صلوات بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ اور پھر اس کے بعد مومنوں کو حکم ہو رہا ہے. اب یہاں پر تفسیر کے اندر جو بیان ہوا ہے کہ اللہ کس طرح سے صلوات گھبراہٹ نہیں ہے. دیکھیے اللہ کس طرح سے صلوات بھیجتا ہے. اللہ کا صلوات بھیجنا امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت کو بھیجتا ہے. یعنی اللہ اپنی رحمت کو بھیج کر صلوات کے عمل کو انجام دیتا ہے. کوئی اس کو عبادت نہ کرے کہ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے پڑھنے والے کہہ جاتے ہیں اور بغیر توجہ سے بول جاتے ہیں کیا کہ جی ایک عبادت ایسی ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے. نعوذ باللہ ایسی بات نہیں. اللہ کو عبادت کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا. تو اسی وجہ سے معصوم کا اگر یہ قول سامنے رہے کہ اللہ کی یہ عمل اور صلوات بھیجنا کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو بھیجتا ہے. اور فرشتوں کا کیا ہے صلوات کس طرح سے کہا کہ وہ استغفار کرتے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ دیکھیں باتیں تو علمی سی ہیں. وہ یہ ہے کہ استغفار کہتے ہی ہمارے ذہنوں میں آنے لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں, شاید نعوذ باللہ ان کے لیے گناہوں کو مانگ رہے ہیں. یہ ہے فلسفہ مغفرت کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز میں غافل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے یہی مسائل آتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام بھی استغفار کرتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو گناہگار ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ تو ان کو معصوم سمجھتے ہیں, وہ تو استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دعائیں قبیل پڑھتے ہیں, دعائیں قبیل کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے جب وہ استغفار کرتے ہیں. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ استغفار کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان گناہگار ہی ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہگار ہو تو اس کے لیے ہی استغفار کیا جائے. فلسفہ استغفار بہت زیادہ ہے جو علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب یہ اہل بیت استغفار کرتے ہیں تو یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہو. تعلیم دینا بھی ایک منشأ امامت اور نبوت میں سے ہے کہ یعنی نبی اور رسول اور امام ہمیں وہ کر کے دکھائے کہ کس طرح سے وہ عمل انجام دینا ہے. اسی وجہ سے تو ان ہستیوں کو اسوہ حسنہ کہا گیا. اسوہ حسنہ اسی وجہ سے ہے. چلے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سامنے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری دوائیاں تیار ہوتی ہیں. جب دوائیاں یہ تیار ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ جو فیکٹری یا فیکٹری کا مالک یا ڈاکٹر جس دوائی کو تیار کرتا ہے, یا چلے یہ کہہ لیجیے کہ کرونا کا دور چل رہا ہے تو کیا کرونا کے دور میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ویکسین اسی ڈاکٹر نے بنائی ہے جس کو کرونا ہوا؟ کیا یہ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے؟ تو کیا کہیں گے نہیں, یہ ڈاکٹرز کی ٹیم الگ بیٹھتی ہے. جو مرض دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اس کی دوا کو تیار کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بنانے والا اس میں خود بھی مبتلا ہو. تو اب یہ دنیا کے مرض اور دنیا کی بیماریاں آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس مرض میں مبتلا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر بھی بناتا ہے. تو کیونکہ عالم بشریت کے اندر روحانی بیماریاں پائی جاتی تھی,
یعنی روحانی بیماریوں کا پایا جانا اسی وجہ سے معصوم گر گڑا کر استغفار کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس انداز میں جاؤ جیسے ہم جا رہے ہیں، جیسے ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جس طرح سے ہم ان کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں اسی طرح سے تم بھی کرو۔ ارے ہم تو کیا تسبیح کریں گے، توجہ ہے، ارے ہم تو کیا تسبیح کریں گے، بلکہ ان کی تسبیح کو دیکھ کر تو ملائکہ تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی ملائکہ کے حوالے سے یہ روایت کے جملے موجود ہیں، سبحنا ہم نے تسبیح کی، وہ ملائکہ تو میں تسبیح ہے نا، اور ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تسبیح کی۔ اور کب تسبیح کیے؟ قبلہ ان یخلق آدم الف عام، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے سے پہلے، یعنی 2000 سال پہلے خلق کرنے سے پہلے ہم نے اللہ کی تسبیح کی ہے، ہم نے اللہ کی اس اعتبار سے تسبیح کی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، وہ یہ بھی تھا کہ بلا فصل یہ مخلوق ہے۔ سلام علیکم، یعنی جب کل ہم نے عرض کیا تھا اس حوالے سے یقیناً یاد ہوگا، اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قبلہ مولانا صاحب کی محبت فرما کر تشریف لاتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور واقعی ان کی محبت ہے۔ 2 سال پہلے بھی انہوں نے محبت فرمائی، ابھی بھی محبت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور دیگر جتنے منتظمین ہیں سب کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی اعتبار سے یہ ہے کہ جو اللہ کی بلا فاصل مخلوق ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ لفظ ادھر ادھر کے سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، بلکہ اگر سہارا حدیث کا اس حوالے سے لے لو جس کو تمام نے لکھا ہے، بلا تفریق فریقین نے لکھا ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ بھی ہمارے بچے کو یاد ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اسی پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے یہ جملہ، انا ولی من نور واحد، مجھ اور علی کا ایک ہی نور ہے، مجھ کا اور علی کا ایک ہی نور ہے۔ چلیں یہاں پر کسی نے بھی یعنی اس جملے پر بھی حدیث پر دیکھیے اعتراض کرنے والے تو جب نبی سامنے تھا تو اعتراض کرتے تھے، آج کیوں نہیں؟ آج بھی اعتراض کرنے والے موجود ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ آنا والی میں نور واحد، کہ پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا اس شے پر قادر نہیں تھا کہ وہ الگ الگ نور خلق کرتا، جیسے نبی کا نور خلق کیا تھا ایسے ہی علی کا نور بھی الگ خلق کر دیا تھا۔ اچھا یہ جس طرح سے بات ہو رہی تھی، وہ بات کرتے کرتے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے پڑے تھے۔ اب جو اعتراض کرنے والے نے یہی جب اعتراض کیا، توجہ رہے، جب اعتراض یہ کیا کہ کیا اللہ اس شے پر قادر نہیں تھا کہ الگ الگ نور خلق کر دیتا، کہ آپ کہتے ہیں ایک ہی نور سے پھر 2 حصے کر دیے، تو اس نے کہا کہ میں نے چھری کو اٹھایا اور سیب کاٹ کے میں نے کہا کہ بسم اللہ مولانا صاحب تشریف، اب تناول کیا، خوش ہو کے کھا دے، اب ظاہر ہے کہ جو ملتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، تو جو بھی ملا یہ تو باغ کھا جاتے ہیں، یہ تو سیب کی بات، تو کھانے والے باغ کھا گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں بیکار بھی نہیں دیا۔ تو اب یہ کیا کیا کہ سیب کا آدھا حصہ لیا، کھا لیا، اب اس کے بعد دل بھی للچا رہا تھا، ادھر سے یہ کہنے والے نے کہا کہ اچھا یہ باقی بھی لے لیجیے، تو کھانے لگا، جب وہ کھا رہا ہے تو کھاتے کھاتے ساتھ ہی یہ ہمارے والے نے پوچھ لیا اچھا یہ بتا یہ کیسا ہے، تو پلٹ کر کہنے لگا کیا آپ جو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے بھی جیسا وہ تھا ویسا ہی یہ ہے، تو کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اگر الگ الگ ہو جاتا کہہ دیتے دونوں نور تو ہیں لیکن 19-20 کا فرق، لہذا اللہ نے ایک ہی نور سے خلق کر کے فرما دیا کہ جیسا مجھ محمد کا نور ہے ایسا ہی علی ولی کا نور، اور پھر اگر جملہ یہیں پر ختم ہو جاتا
آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً ہمارے اہل سنت برادر اس چیز کو زیادہ بیان کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر زیادہ رک کر بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہے ان کے ہاں بھی ہے، صرف ہمارے ہاں یہی ہے کہ حسین منی و انا منہ حسین یا علی منی و انا منہ، اور اسی طرح امام حسن کے بارے میں بھی ہے۔ تو اب یہ روایات مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایات اللہ موجود ہیں۔ اب اسی طرح سے یہ روایتیں تو موجود ہیں، تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی وہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دوسرا جملہ واضح کر سکے کہ حسین منی و انا منہ یا حسین منی و انا من حسین، دونوں طرح سے ہمارا روایت موجود ہے۔ تو اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں تو وہ رشتہ داریوں میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ یہاں رشتہ داری کو بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ عالم انوار کو بیان کیا جا رہا۔ عالم انوار کی باتیں ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے انہم منی و انا منہ، یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی ہماری حقیقت نورانیہ ایک۔ تو یہ ہے آیت تطہیر کا وہ مفہوم کہ جس کو سمجھنے کی اس اعتبار سے انتہائی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ طہارت کون سی ہے۔ اس کو تمام ہمارے مکاتب فکر نے اسی آیت کو استدلال کر کے بیان کیا ہے، معصوم ہونا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ آیت تطہیر ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ایک طہارت کہا جاتا ہے تکوینی اور ایک کہا جاتا ہے تشریعی۔ تکوینی کے اعتبار سے اور تشریعی کے اعتبار سے، یعنی تکویناً یہ ہے کہ جیس انداز میں کوئی شے خلق ہوتی ہے وہ شے اسی طرح سے رہتی ہے۔ جیسے یہ ہے کہ سورج یہ کہ چمکتا ہوا ہی ہے، پیدا ہوا اور اسی طرح سے چمک رہا، کبھی اس کے اندر کبھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ سارے دوسرے نظامات شمسی آپ کے سامنے ہیں تو یہ جس طرح سے ہے اسی طرح سے چل رہا ہے، کہ تکویناً چمک رہا ہے، لیکن کیا ہے تشریح میں یہ ہوتا ہے کہ اختیار ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو آیت تطہیر کو جو بیان کرنا چاہا کہ یہاں پر طہارت تکوینی نہیں بلکہ تشریح مراد ہے، یعنی یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پاک کر دے، بس آگے اس کی مرضی یہ ہے کہ پاک ہو یا نہ پاک ہو، یعنی اس انداز سے اس چیز کو بیان کو کرتے ہیں۔ اگر یہ مراد لیا جائے تو پھر اللہ کا خاص طور پر یہاں پر اعلان کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ بھی واضح ہے، روشن ہے کہ اللہ کیا ہمارے بارے میں نہیں چاہتا کہ ہم پاک رہیں، ہمارے بارے میں بھی چاہتا ہے، تو ہم باوضو کبھی ہوتے ہیں کبھی بغیر وضو کے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا ارادہ تو سب کے بارے میں ہے۔ پھر خاص طور پر آیت تطہیر کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آیت تطہیر کا کوئی خاص مقصد ہوگا تبھی تو جا کر، کیونکہ طہارت تشریعہ تو سب کے لیے ہے، اور اسی چیز کو بیان کیا ہے مفسر کبیر علامہ طباطبائی نے بھی اسی آیت سے استدلال کر کے اسی گفتگو کے اوپر بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر طہارت تشریع مراد نہیں بلکہ طہارت تکوینی مراد ہے۔ طہارت تکوینی کا ارادہ یہ ہے، یعنی اللہ کا ارادہ جب سے ان کو خلق کرنے کا ہوا اسی وقت سے ان کو رجس سے دور رکھا، اسی وقت سے اللہ کا ارادہ اب یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ ہے کہ طہارت کے حوالے سے اب اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ملائکہ کے حوالے بات وہاں سے اصل میں چلی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یہاں کہہ کر اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کس طرح سے سلوات بھیجتا ہے، ذہن میں رہے گا نا، اللہ اپنی رحمت بھیج کر سلوات بھیجتا ہے، فرشتے استغفار کر کے، یعنی ان کے لیے خاص دعا کے طور پر دعا مانگ کر اپنے آپ کو اظہار کرتے ہیں کہ ہم سلوات بھیج رہے ہیں، اور مومنین کا دعا مانگنا اس انداز سے ہے کہ اس کا فائدہ پلٹ کر عالم بشریت کو آنے گا۔ جس کو بیان کیا ہے بہت ہی سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے درخت کے پتے ہیں، اگر درخت کے پتے یہ دعا مانگے، ذہن میں بات رہے، مثال بہت پیاری ہے، کہا کہ اگر یہ درخت کے پتے یہ دعا مانگے کہ اس کا تنا مضبوط رہے،
کا तना मजबूत रहे, तो ये किसके लिए दुआ मांग रहे हैं? दर हकीकत वो अपने लिए ही दुआ मांग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम तक जो कुछ पहुंच रहा है इसी तरह के जरिए से तो पहुंच रहा है। तो ये दुआ मांगना इस बात की दलील है कि खुद इंसान अपने लिए उसकी दुआ मांग रहा है। अब जो चाहता है कि वो हमेशा के लिए बाकी रहे और उस पर रहमत बरसती रहे, वो आले मोहम्मद पर जरूर पढ़ता रहे। तो बहरहाल यह है कि इसके अंदर यह है कि आयत उलुल अरहम मौजूद है, उसवा मौजूद है, आयत ततहीर मौजूद है, आयत खत्म नबूवत मौजूद है, और इसी तरह से आयत सलवात और आयत हिजाब और आयत अमानत, ये इंतहाई इसकी मशहूर तरीन आयात है सूरह अहज़ाब की। लेकिन इसका पस मंजर क्या है? इसका पस मंजर आपके सामने है कि वो जंगे खंदक और जंगे अहज़ाब है। ये इसी एक जंग के दो नाम हैं। एक खंदक, जंगे खंदक इसी वजह से कहा जाता है कि वहां पर खंदक को खोदा गया था, और जंगे अहज़ाब इस वजह से कहा जाता है कि इस जंग के अंदर बहुत सारे ग्रोहों ने शिरकत की थी। बहुत सारे ग्रोह जंग लड़ने के लिए आए थे, लेकिन इसका पस मंजर ये है कि कुछ लोग मदीने से जाकर, मुशरिकीन मक्का से जाकर मुखबरी किया करते थे और वहां पर जाकर बयान किया करते थे। अब ये बात कोई नई नहीं है कि मुखबरी अपनों की जाए। ये सिलसिला बहुत पुराना है और ये मुनाफिकत का सिलसिला अव्वल से चला आ रहा है, जो अपनों की बातें गैरों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये है उनकी बातें मुनाफिकत वाली, लेकिन अल्लाह का इंतजाम भी अजीब इंतजाम है। और यह है कि ये जंग जब मदीने से जाकर कुछ मुनाफिकीन ने बयान किया, दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद। अच्छा, अगर बुजुर्ग इजाजत दे तो मैं इस पर एक जुमला कह, घबरा नहीं रहे, देखिए साथ साथ रहेंगे तो बात का लुत्फ आएगा। ये लाइट गई है और आई, ठीक है, अब इजाजत है मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ। बात सामने की है, लेकिन जिंदगी को तब्दील करने वाली बात कहने जा रहा है, जिससे इंसान की जिंदगियां तब्दील हो जाएं, वो बात अर्ज करूं। ये लाइट गई और लाइट आई भी है, ज़ाहिर पाकिस्तान में लाइट जाती भी है। अच्छा, मैं दो जुमले बोलता हूँ, आप जरा इंतहाई फरमाइएगा, बुजुर्गान है, तशरीफ फरमा है, मैं इंतहाई माजरत के साथ तवज्जो करना चाहूँगा कि ये दो जुमले हैं, तवज्जो रहे। एक ये है कि लाइट बार बार जा रही है, तवज्जो, लाइट बार बार जा रही है। दूसरा जुमला है लाइट बार बार आ रही है। यानी दो जुमले हैं, आपके सामने जरा सांस मिलकर बात करेंगे, ठीक है। मैं बहुत गरीब आकर बात करने जा रहा हूं। एक ये है कि लाइट बार बार जा रही है, दूसरा जुमला क्या है? लाइट बार बार आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, घबराएंगे तो नहीं? इनमें से कौन सा जुमला सही है और कौन सा गलत है? इत्तेफाक कर लें, सहारा कर लें। देखिए बात बिल्कुल है, मैं इम्तिहान सख्त नहीं लेना चाहता, मोहब्बत है आपकी, बहरहाल यही है, बहरहाल दोनों जुमले सही है, ठीक है। बात यही है, जुमले दोनों अपनी जगह पर सही है। लाइट बार बार जा रही है, ये जुमला भी सही है। लाइट बार बार आ रही है, ये जुमला भी सही है। अब ये जुमले दोनों सही है, बात हो गया ना, जुमलों में कोई कमी नहीं है, जुमले दोनों ही सही है। भी जा रही है तो आ भी रही है, आ रही है तो जाती है, तो जुमले दोनों सही हैं। तवज्जो रहे, मैं बात कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि जुमले तो दोनों सही हैं। लाइट बार बार जा रही है, लाइट बार बार आ रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इनमें से किस जुमले का इंतखाब करते हैं। हम किस जुमले का इंतखाब करते हैं, जुमले दोनों सही हैं। इसी तरह से असल यहाँ इस जुमले की जो ज़हमत आपको मसला ये है कि
सब कुछ हमारी जिंदगियों में हो रहा है। हमारी तर्ज जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। कुछ मनफी चीजें हैं, कुछ मुस्बत चीजें हैं। मनफी भी हो रही है, मुस्बत भी हो रही है, नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। दोनों तरह से बात बाज़ दफा एक ही होती है। चलिए और मैं जुमला कह दूं, अभी रात है, एक दफा मैं कहता हूं कि ये रात है, दूसरी दफा कहता हूं ये दिन नहीं है, तो बात क्या मतलब तो एक ही है। मसला यही है अज़ीज़ान गिरामी, जो बात कहना चाह रहा था, बाज़ दफा ये है कि जुमले दोनों सही होते हैं, लेकिन उनमें से अहसा का यानी जो ज्यादा बेहतर है, जो ज्यादा अच्छा है, या जिसे कहा जाए जो पॉजिटिव है, उसका इंतखाब करना ये हमारा कमाल, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको इंतखाब कर रहे हैं। जुमले अपनी जगह पर दोनों ही सही है। अगर हम अपनी फिक्र को सही कर लें तो हम मुस्बत बातों को लिखने लगते हैं, मनफी को छोड़ने लगते हैं। हम अपने आप बैठे बैठे यही कहते हैं बिजली बार बार जा रही है, तो हम ये क्यों नहीं कहते बार बार आ रही है, भी आ भी तो रही है। तो इसके लिए एक बात ये कह दूं और एक इजाजत दे, और भी एक आपकी खिदमत बात करूंगा कि बाज़ दफा ये होता है कि इंसान अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल देता है। चलो दरमियान में कुछ अखलाकियाती गुफ्तगू भी आ रही है। मसला यह है कि अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि गलती अपनी होती है और उसको बयान किया जाता है, किसी दूसरे के लिए बयान किया जाता है। क्या है कि ये बात उनकी गलत है, जबकि फिक्र अपनी गलत होती है, बाज़ दफा गलती अपनी होती है। जिस तरह से सादा सी मिसाल अब ये है कि गिलास है, अब इसमें पानी है, अगर पानी ना होता तो और वाज़ेह कर देता। चले आप मेरे तरफ तवज्जो करने के, पानी का गिलास क्यों होता है ऐसे ऊपर से पानी डाला जाता है, ऐसे ही है, बिल्कुल वाज़ेह है ना, कोई ऐसा फलसफा तो है नहीं। अब यह है कि ये गिलास सामने की बात है, देखिए हम किस तरह से इंतखाब करते हैं। अब मसला ये है कि अगर ये पानी का गिलास इस तरह से है और इस तरह से होता है, अगर हम पानी के गिलास को यूं पकड़ लेते, तवज्जो है, यूं पकड़ लेते हैं, अब क्या हो गया, उसका मुंह नीचे की तरफ चला गया और जो नीचे वाली चीज थी वो ऊपर की तरफ आ गई। अब इसमें होता क्या है, देखिए कि हम कहां पर खता करते हैं। गिलास असल में यूं था, लेकिन हमने यूं पकड़ लिया। अब जब यूं पकड़ा है तो हम ऊपर से क्या कह रहे हैं, ये तो ऊपर से सामान मुंह ही बंद है, इसके लिए मुंह का खुला ही नहीं है, अब इसमें पानी कैसे डालें। अब मसला क्या हो रहा है, देखिए हमने उल्टा पकड़ा तो अब क्या कह रहे हैं कि ये इसका तो मुंह बंद है। अब उसके बाद फिर नीचे से देखो, ओहो नीचे सुराख भी है। तो अब हमने देखा कि अगर हम किसी शय को उल्टा देखने लगते हैं या उल्टा समझने लगते हैं तो अपनी गलती को दूसरे के गले में डाल देते हैं। यही हमारी जिंदगियों में हो रहा है और हम अपनी जिंदगियों के अंदर भी यही हमारा अंजाम अक्सर औकात दे जाते हैं कि गलती मेरी होती है लेकिन दूसरे वाले के गले में डाल देते हैं। तो बहरहाल यह है कि ये दो मिसालें आपके खिदमत में इस अंदाज से पेश कर दी गई हैं। अब यही है कि ये सूरत आपकी खिदमत में यही अर्ज करते चले आ रहे थे, और उसके बाद यह है कि ये जंगे अहज़ाब और जंगे खंदक के हवाले से, जब यह है कि मदीने से मुनाफिकीन गए हैं मक्का, और मक्का जाने के बाद उन्होंने अपनी मुनाफिकत को वहां जाकर इजहार किया और लोगों को जब भड़काया तो उन्होंने वहां के बहुत सारे कबीलों को जमा किया, जो मुशरिकीन के और कुफ्फार के कबाइल थे, वह सबको जब इकट्ठा करके चले हैं। यानी उसके अंदर भी इस चीज को बयान भी किया जाता है कि ये लश्कर इतना बड़ा चला था, तकरीबन 10,000 का लश्कर ये चला है। देखिए इस सूरत के अंदर बहुत सारी खुसूसियात हैं, इस चीज को भी बयान किया गया है कि जंगे अहज़ाब में फतह कैसे हुई है, और फिर इस आयत को भी इसी सूरत के अंदर क्यों कर रखा गया है, उसमें यही है कि ये जो लश्कर चला था कहां से, मक्का से, कितना था 10,000 का, और मुसलमानों का लश्कर उस वक्त कितना था 3,000 का। अब 3,000 और 10,000 ये जब लश्कर चला है और उसके बाद जब खंदक खोदी गई, और खंदक को इस अंदाज से खोदा गया था, वरना उस पर गुफ्तगू नहीं करना है, वरना उसका एक अलग से पस मंजर है कि खंदक का तरीकाकार क्या होता है, मदीने में किस तरह से खंदक खोदी गई। अगर उसको समझने समझा
خزانہ میں لے جائیں گے تو ہماری ہو جائے گی گفتگو، لیکن صرف یہ ہے کہ خندق کو کھودا گیا، یعنی گڑھا کھودا گیا مدینے کے آس پاس میں، اور ان علاقوں کی طرف سے کھودا گیا جس کی طرف سے لشکر اندر آ سکتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جب لشکر آنے کا ڈر تھا تو خندق کو کھودا گیا۔ اب یہ 10,000 کا لشکر جب مدینے آیا ہے، اور مدینے آنے کے بعد جہاں پر یہ فاصلہ رکھا گیا تھا خندق جب کھودی گئی تو وہاں سے بس گفتگو کو یہاں سمیٹ رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی مشہور و معروف یہ جملہ سنا ہوا ہے، توجہ ہے کیا کہ جب خندق ایک مقام پر، جب خندق ساری طرف سے کھودی گئی ہے، اب ایک شخص جس کو کہا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے عمر بن عبدود، جب اس جگہ سے عبور کر کے آگے بڑھتا ہے اور خندق کو پار کر کے آ جاتا ہے، اور اس مقام پر جب اس نے للکار میں ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ جملے تو اس نے نعوذ باللہ، اے محمد اپنے ساتھیوں کو بھیج، کیونکہ تمہارے نزدیک یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اگر کوئی بچ جاتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے۔ جب اس نے للکارا تھا، اب ہمیں نہیں معلوم آج کہاں سے شجاعتیں پڑھتے ہو، بتاؤ تو صحیح ایسے مقام پر وہ لوگ کہاں تھے، وہ کیوں نہ آگے بڑھے؟ لیکن جب یہ اس نے للکار نے کہا، پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا من لہذل قلب، کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ اب لفظ قلب کا ترجمہ میں کیا کروں؟ اب قلب کا معنی ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن مجبور کے ساتھ واضح ہے کہ کیا کہا۔ لیکن دیکھیے یاد رکھیں کہ معصوم کبھی کسی کو گالی نہیں دے، اسے اگر یہ معنی اس طرح سے ہم فاصلہ کسی کو ناؤزباللہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ قلب ہے، تو ہم اپنی ندامت اور غلطی کی وجہ سے ہم یہ جملہ استعمال کر رہے تھے۔ لیکن جب معصوم کسی کو کہتا ہے، بہت باریکی سے سمجھیے گا بات کو، یعنی معصوم جب کسی کو کہہ دے قلب، چلے بچوں کے لیے اس کا معنی کر دیتا ہوں، یعنی کتا، قلب کتا، یعنی یہ ہے کہ اگر معصوم کسی کو کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معصوم گالی دے رہا ہے، بلکہ اس کی حقیقت بتا رہا ہے، بلکہ اس کی حقیقت بتا کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھ لو جس کو ہم قلب کہہ دیتے پھر وہ حقیقت میں قلب ہی ہوتا ہے۔ اور پیغمبر نے اپنے اس اعتبار سے واضح کر دیا کہ جو پیغمبر اور آل پیغمبر کا گساہ ہو جائے تو حقیقت وہی تو قلب ہے۔ اب یہی ہے بیان فرمایا من لہذل قلب، کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے۔ اب ایسے میں سناٹا جاری ہے، ایسا سناٹا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھ گئے، اور بعد میں یہ ہے کہ اگر کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ایسا شخص ہے جو اونٹنی کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں گھماتا۔ اب یہ ہے کہ جب ایسے مقام پر بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن جب کوئی نہ اٹھا بلکہ حوصلوں کو پس کیا جا رہا تھا۔ اب جنگ کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جنگ میں حوصلوں کو بس نہیں کیا جاتا، بلکہ آخری وقت تک یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم بہادر ہیں، ہم بڑے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا تھا؟ یہ ہے کہ یہ تو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، یہ 1000 لشکر کا خود اکیلا مقابلہ کر لیتا ہے، کہ اتنا بڑا بہادر ہے۔ ایسے موقع پر وہی اٹھا جو ہر مقام پہ اٹھا۔ سلامت ہے، ایسے مقام پر وہی اٹھا جو ہر مقام پر اٹھا۔ کس مقام پر اٹھا، کس جگہ کو بیان کریں عزیزان، سب سے پہلے تو یہی وہی مقام، وہی ہستی ہے جو دعوت ذل عشیرہ میں اٹھ کر کہا آنا ناصر یا رسول اللہ، میں مددگار ہوں۔ اور یہاں پر بھی وہی اٹھ کر بتا رہا ہے جو میں نے اعلان کیا تھا دعوت ذل عشیرہ میں، آج اس کے اظہار کا موقع ہے۔ عزیزان گرامی، پھر یہی ہے کہ بہرحال اس کے بعد پیغمبر نے کس طرح سے علی کو سجایا، کس طرح سے علی کے ہاتھ میں تلوار دی، کس انداز سے علی چلے ہیں۔ کبھی اس انداز کو اس انداز سے سمجھنے کی انتہائی
चाहिए। बस अली मौला जब चले हैं और जाने के बाद मैंने मुख्तसर करके एक जुमला वही हदिया जो मशहूर है पैगंबर के उसके फरमान को साथ दिलाइएगा। एक मर्तबा यही तलवार जब चली और इस तलवार का चलना ये हुआ कि अब तलवार इस अंदाज से चल रही है, तवज्जो है, तलवार इस अंदाज से चल रही है, अब सर से चली, सर को शिकस्ता करते हुए। अब इसी तरह से अली को इसीलिए तो अली कहा जाता है कि आदमी इमाम है, जब कत्ल भी करता है तो अदालत से, आदल करने वाला भी इस अंदाज से कर रहा है। अजीजों बस तलवार चलते चलते अब आधा आधा करते चली जा रही है और दोनों तरफ से उसको काट के रख दिया है। और ऐसे मौके पर जिब्राइल के कहता हुआ आया, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार, कोई जवान नहीं है, ला फता यानी कोई जवान नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि वहां पर कौन कौन था, इसमें आपको अगर महसूस कर सके, मुझे नहीं मालूम कि वहां कौन कौन था, लेकिन ये पता चल गया कि अली के अलावा कोई जवान नहीं था, अली के अलावा कोई वहां पर जवान नहीं था। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। लोग सैफुल इस्लाम जिसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह की निगाह में, जिब्राइल की निगाह में, रसूल की निगाह में एक ही सैफुल इस्लाम है जिसके लिए कहा जा रहा है ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। ये जिब्राइल की पुकार थी और पैगंबर ने उस मकाम पर वो अजीम जुमला इरशाद फरमाया, सरबतो अली फी यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकरैन। अली की आज की एक ज़रबत, अगर इस चीज का एहसास कर दिया जाए, अली की आज की एक ज़रबत सकरैन की इबादत से अफजल है। अब सकरैन की मुख्तलिफ माना किए गए हैं। एक सकरैन की माना ये है कि ये दुनिया और वो दुनिया, ये दुनिया और वो दुनिया, इन दोनों दुनियाओं को सकलैन कहा जाता है। बाद में इसका माना क्या किया है, जिन्नों और इंसानों। अब ये पूछना यह है कि चाहे वो माना ले चाहे ये माना ले, लेकिन नतीजा ये है कि कोई भी सकलैन के अंदर जो भी मौजूद है उसकी जितनी भी इबादत होगी। अच्छा, रिवायत इसके वज़न को महसूस किया जाए, ये रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैह है, जिसको तमाम मकातबे फिक्र ने भी लिखा है, शियों ने भी लिखा है, सुन्नियों ने भी लिखा है। लेकिन इसके ऊपर सोचा भी तो जाए कि सकलैन से मुराद क्या है। चाहे इस और उस जहान को सोचे तब भी आपको यही मफ़हूम मिलेगा, चाहे जिन्नों और इंसानों के एतबार से सोचे तब भी आपको यही मफ़हूम मिलेगा। अब पूछना ये है, मैं छोटों की बात नहीं करता क्योंकि वक्त नहीं बचा है, वरना डायरेक्ट इस पर आने लगा हूँ। वो ये है कि यहाँ पर इस सकलैन के अंदर अंबिया दाखिल है या नहीं, अंबिया दाखिल है या नहीं, औलिया दाखिल है या नहीं, औसिया दाखिल है या नहीं, यकीनन है। ऐसे इंसान और ऐसे सकलैन के एतबार से अब के पता ये चल गया, अंबिया की इबादतें और है, अली की इबादत और। क्योंकि ये मौजू बहुत चलता रहा है ना कि आप अली को नबियों से अफजल क्यों मानते हैं। तो भाइयों, पहले आप इसी हदीस का हमें माना तो समझा दें कि इसके अंदर ये जो कहा जा रहा है, अगर नबी ने इस्तिस्ना किया होता अंबिया या औलिया या मलाइका या जिन्नों को तो फिर हम कह देते, लेकिन वहां तो मुतलक कहा जा रहा है, जिससे मुराद क्या है, जिन और इंसान सब के लिए है। तो अब यह है कि अंबिया की भी इबादत से अली की आज की ज़रूरत अफजल हो गई। तो यहाँ पर ये समझा जाए, अगर यूं कहा जाए कि जी पैगंबर खुद वहां पर आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, सकलैन की इबादत में वो भी आ जाएंगे। तो अजीजों, इसके बारे में भी किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद अली से पूछ लेते हैं, खुद अली से पूछ लेते हैं। जब अली से पूछा गया कि या अली आपका मकाम पैगंबर के नजदीक क्या है, तो मेरे मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया, अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, मैं पैगंबर के गुलामों में से एक गुलाम
ادنا کسی شے کا معنی نہیں، ادنا نہ کیا کرے معنی، ادنا نہیں کہا بلکہ پیغمبر کے بارے میں یہ ان کا مقام بیان کیا ہے کہ پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک میں غلام ہوں۔ اور پھر عجیب و غریب ہے جملہ جنہیں جملہ کے اندر موجود ہے، کیا کر دیکھ لیجیے گا، میرے مولا فرماتے ہیں اذا احمر، جب بھی کوئی جنگ ایسی ہوتی جس کے اندر شدت آ جاتی، اذا احمر الباسو، جس وقت وہ سرخ کو کنایا کیا گیا ہے، اس کو ابو الحدید معتزلی جس نے شرح کی ہے بلاغت، اس نے بھی یہاں پر اس کے اس معنی کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ کنایا کیا جا رہا ہے، یعنی جہاں پر بھی خوف ہوتا، اور جنگ احمر یعنی جہاں پر یہ تپش اور سختی کنایا پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کنایا کے طور پر بیان اصل یہ ہے کہ میرے مولا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، نحو البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب بھی ایک سخت خوف اور جنگ سخت ہوتی، فرمایا کیا کہ ہم اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتقینا برسول اللہ، ہم رسول کے نزدیک ہو جاتے، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبُ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ، یعنی مولا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے احساس کیجئے گا پیغمبر کے بارے میں یہ شجاعت پیغمبر کو علی بیان کر رہے ہیں، توجہ رہی، وہی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو رہی ہے، وہی علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دشمن سامنے ہوتا، جنگ سخت ہوتی، خوف کا عالم ہوتا، ہم سب سے زیادہ جو دشمن کے قریب ہو کر اپنی شجاعت کا اظہار کرتا وہ میرا پیغمبر تھا، یعنی پیغمبر کی شجاعت کو مولا علی نے بیان کرتے یہ بتا دیا کہ مجھ سے بھی زیادہ قوی کا نام نبی ہے، اور اس نبی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بس عزیزان گرامی، پیغمبر کی ذات اور آل محمد سب کے سب نمونہ عمل بن کر آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ امت نے کیا کیا، تاریخ نے کچھ اس طرح سے رقم کیا ہے۔ عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ الوداعی مجالس ہو رہی ہیں، بس ابتدائی طور پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ جانے کس کو آئندہ سال یہ محرم نصیب ہو یا نہ نصیب ہو۔ کل بھی آپ نے گریہ کیا، اس چیز کا مجھے احساس ہوا، میں تو سمجھ رہا تھا آخری خمسہ ہے، شاید تھک چکے ہوں گے مومنین، لیکن عزادارو یہ غم اتنا بڑا ہے، نہ کوئی رونے والا تھکتا ہے نہ دل بھرتا ہے۔ عزادارو بس ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ کس کی عزاداری ہے اور کس انداز میں عزاداری ہے۔ کل میں ایک مسائل کا جملہ عجیب و غریب ہے، میں وہ کل پڑھوں گا، لیکن آج صرف اتنا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے عزیزو، میرا مولا امام سید سجاد جب مدینے میں واپس آ گیا، آنے کے بعد لوگ آتے، کبھی کوئی دعوت دیتے، کبھی یہ پوچھتے اے اپنا رسول اللہ کب تک آپ روتے رہیں گے، کب تک آپ گریہ کرتے رہیں گے؟ میرے مولا رو کر فرماتے تھے آنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف بچڑا تھا نا، یعقوب کا ایک یوسف بچڑا تھا، وہ زندگی بھر 40 سال تک روتے رہے، ارے میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم اس طرح سے ذبح کر دیے گئے جیسے طرح سے عام شے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اسی طرح سے عزادارو ایک نعمان بن منظر صحابی ہے مولا کا چاہنے والا ہے، اور مولا کے پاس آ کر کہتا ہے مولا آپ نے یہ پورا سفر طے کیا ہے، آپ مدینے سے چلے مکہ گئے، مکہ سے کربلا گئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لیکن میرے مولا یہ تو بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر پہنچی ہے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کا غصہ قبول کرے۔ اس کے بعد میرے مولا نے جو مصیبتیں بیان کرنا شروع کی ہے، سنو گے عزادارو، یہ وہ مرثیہ ہے جو میرا
चीज ये है कि उन जालिमों ने तलवारों को नियामों से निकाला हुआ था। पहली मुसीबत पर कहा उन जालिमों ने तलवारों को नियामों से निकाला हुआ था। नेज़े की अनियां हमें चबोते थे और हमें मारते थे। उसके बाद सुनोगे एक एक जुमला तड़पाने वाला है। मैं कहूँगा ज़ाकरी में मसाइब का पहाड़ है जुमला। वो जुमला का है इमाम फरमाते उन जालिमों ने उसके बाद दूसरा जुल्म क्या किया? कहा शुहदा के सर बीबियों और बच्चों के दरमियान में ले आए। इस अंदाज से लेकर आए, कहते हैं मेरे चचा अब्बास का सर, मेरे पापा का सर लाकर मेरी फूफी ज़ैनब के सामने, मेरी फूफी उम्मे कुलसूम के सामने। खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। कहा मेरी फूफी देख रही थी, सामने मेरे चचा का सर था, मेरे पापा का सर था। उसके पर फरमाया फिर बताओ अली अकबर का सर और मेरे चचा भाई कासिम का सर अल्लाह के सकीना के सामने। अल्लाह मौला आपका गुस्सा कबूल करे। इसी तरह से थोड़ा सा मंजिलें बढ़ाओ ताकि आपका गुस्सा और ज्यादा हो सके। अल्लाह फिर अजादार सुनोगे। कहा फिर हमें इस तरह से कि लेकर बाजार में आ गए कि खवातीन घरों की छतों से हमारे ऊपर गर्म पानी बरसाती थी। और उसके बाद जुमला दूसरा सुनेंगे। पर पानी के लिए जुमला पहला का ये बहुत बड़ा जुमला है। कहा किसी ने हमारे ऊपर जलती हुई आग को फेंका। आग को जो फेंका मेरे मौला इमाम सच्चा फरमाते इस मंजर को देखे मेरे मौला फरमाते मेरे हाथ तो फंसे गर्दन बंधे हुए थे, मेरे हाथों फंसे गर्दन बंधे हुए थे। एक मरतबा एक आग का जलता हुआ अंगारा आकर जो मेरे सर पर गिरा और मेरा बाबा जल गया और मेरा सर भी जल गया। अल्लाह और रज़ाकारों फिर मेरे मौला फरमाते हैं उन जालिमों ने क्या गुजारा करते थे। कहा तलूए आफताब से लेकर गुरूब तक हमें कभी उस बाजार में ले जाते थे और कभी उस बाजार में ले जाते थे और वहाँ यहूदियों और कुफार को बुलाकर कहते थे बदले ले लो उनसे। अरे इनके पापा ने तुम्हारे बड़ों को मारा है। इसी तरह से मेरे मौला फरमाते हैं वो जालिम हमें एक मरतबा एक ऐसे बाजार में ले गए। हर मसाइल का जुमला एक से बढ़कर एक है। मेरे मौला फरमाते हमें एक ऐसे बाजार में ले गए जहाँ पर पर्दों को बेचा जाता है, जहाँ पर गुलामों को बेचा जाता है। अल्लाह ने आले मोहम्मद पर ये वक्त आ गया। लेकिन इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि अल्लाह की मशीयत ये ना थी कि हमें गुलामों की तरह बेच दिया जाए। बस उसके बाद मेरे मौला मुसीबतों को बयान करते करते फरमाते हैं हमें इस तरह से एक रस्सी में बांधा गया था। आप सुनते रहते हैं ना, एक रस्म थी 12 गले थे। लेकिन अज़ादार इमाम फरमाते हैं जब एक रस्म में हम बंधे होते थे हम इतने कमजोर हो गए थे शिद्दत भूख और प्यास से। जब कोई हम में से एक गिरता था हम सब गिर जाते थे, हम सब गिर जाते थे। बस आपने क्रिया बहुत कर दिया अपने एतबार से। बस आखिरी जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरे मौला फरमाते हैं जिस मकान में हमें रखा गया था उसकी छत नहीं थी, उसकी छत नहीं थी। आप जानते हैं जितना ही कोई मुजरिम बड़ा क्यों ना हो जिस जिंदान में रखा जाता है उसकी छत होती है। हाय आले मोहम्मद को जिस जगह पर रखा गया उसकी छत न थी। इमाम फरमाते हैं दिन को धूप पड़ती थी, रात को शबनम पड़ती थी, जिसकी वजह से हम सबके रंग नीले पीले पड़ चुके थे। इसी वजह से मेरे मौला से जब पूछा गया मुसीबतें कहाँ पर आई, इमाम ने रोकर कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मैं शाम को कभी ना भुला सकूंगा। वसल्लल्लाहुअल्लज़ीना ज़रबू अय्यामुन कल्बुन अला रहमतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ परवरदिगार
سجاد کی مضمونیت کا ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی برحمتک معصومین علیہ السلام حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما یا الہی برحمتک معصومین علیہ السلام جتنے بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ بالخصوص جعفر صاحب کو صحت کلی و عاجلہ عطا فرما یا الہی برحمتک معصومین علیہ السلام جو کوئی بھی زیارت کے متمنی ہیں پروردگار عالم سب کو جلد از جلد زیارت مولا نصیب فرما یا الہی برحمتک معصومین علیہ السلام امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق خاص عطا فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج علی محمد